الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کفار جن کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اس کی ممانت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا واضح ارشاد ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کوئی قتال نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر کرنے کی کوشش کی، ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا، لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو اس چیز سے منع نہیں کرتے، اس چیز سے روکتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عمل بھی یہی بتاتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مکہ مکرمہ میں قحط سالی آئی اور سخت قحط سالی آئی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کی درخواست کی، تو آپ نے اچھا خاصا کھل کھلا کے ان کا تعاون فرمایا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خاصی تکلیف پہنچی، لیکن جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاون کیا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے پوری طرح سے ان پر قابو پا لیا تو پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج کے دن تم پر کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا اور سبھی کو معاف فرما دیا۔ اور بدر کے موقع پر جو قیدی آپ کے ہاتھ آئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی مثال تاریخ انسانیت میں غیر مسلموں کے پاس کہیں موجود نہیں ہے، اور آج تک مسلمان اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ جتنی بھی خواتین، بچے یا اس طرح کے لوگ مسلمانوں کی قید سے جب چھوٹ کر جاتے ہیں تو ہمیشہ اچھے الفاظ میں ہی یاد کرتے ہیں اور جا کر اچھا تاثر قائم کرتے ہیں۔ بخلاف اگر کافروں کے ہاتھ کوئی مسلمان آ جائے تو وہ کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے کیسے ظلم اور ستم ڈھاتے ہیں، ان کی مثالیں بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اور بنو ثقیف، طائف کے لوگ، ان کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت اذیت پہنچی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا سب سے سخت وقت اور کڑا وقت تھا۔ تو جس وقت ان کا وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مقدس جگہ مسجد نبوی کے اندر ان کو جگہ عطا فرمائی اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا۔ تو اس طرح کے واقعات آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں، اور یہ خود جس کا وہ سارا خاتون جس کا گزشتہ درسوں میں بھی تذکرہ ہوا کہ وہ آئی اور آپ نے ان کا تعاون کیا، اور دوسری طرف سے اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہیں سے تعاون بھی لیا اور بہت سارا کچھ حاصل کیا، اور انہی کے ساتھ اسی وقت میں غداری بھی کی کہ خط لے کر مشرکین کے نام چلی گئی، اور اس نے اس کی خبر تک نہیں ہونے دی، بلکہ پوچھنے پر بھی اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ تو کفار کا رویہ یہ ہے اور مسلمانوں کا رویہ دوسری طرف یہ ہے۔ اور خلفائے راشدین کی زندگیوں میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر کے اس موضوع کو سمیٹتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے نکلے، چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی وہ بازار میں بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟
اس نے کہا کہ بھیک مانگ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ اس نے کہا ملتا ہے۔ یعنی عین اس وقت یہودی ہے تو بیت المال سے وظیفہ بھی لے رہا ہے، اور امیر المومنین اس کافروں کو، غیر مسلموں کو بھی باقاعدہ بیت المال سے اخراجات فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی وسعت ظرفی کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ اس وظیفے سے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا جی پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی سال کے بعد ٹیکس جس کو ہم جزیہ کہتے ہیں وہ دینا ہوتا ہے۔ جو مسلمانوں کی زیر انتظام کفار رہتے ہیں ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ سال میں جزیہ جمع کرواتے ہیں۔ تو ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن جزیے کے لیے پیسے نہیں بچتے، تو میں نے سوچا کہ دن قریب آ رہے ہیں تو کچھ سوال کرتا ہوں، چند پیسے اکٹھے کر کے وہ جزیہ جمع کروا دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے اس وقت وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کی جوانیوں کو ہم کھائیں۔ چنانچہ یہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا ہوا ہے کہ کفار کماتے تھے اور مسلمان کھاتے تھے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور آج ہم لوگ صبح سے شام تک مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں اور سارا روپیہ پیسہ ہمارا، ساری کمائی کفار کو جاتی ہے، اور وہ بیٹھ کر صرف پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ الٹ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس مالک کو چھوڑ دیا جس مالک کے قبضہ قدرت میں سارے معاملات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کی جوانیوں کو ہم کھائیں، اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اس وقت پھر اپنی شورا کا اجلاس بلا کر یہ فیصلہ ترتیب دیا کہ آج کے بعد جو غیر مسلم کمانے کے قابل نہیں رہے گا اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے گا، پھر اس سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ بیت المال سے اس کے سال بھر کے اخراجات اس کو ملتے رہیں گے لیکن بدلے میں ان سے کوئی جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کا رویہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اور آج کے کئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کا عمل اسی کے قریب ہے۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں پر عام طور پر یہ الزام درا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے رویے کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث نے صرف ان کے ساتھ دلی تعلق، محبت کا تعلق کہ جس میں کوئی راز ہی نہیں رہتا، ایسا تعلق رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ خندہ پیشانی، حسن سلوک، خیر خواہی سے منع نہیں فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔